to my heart echoes the sound away from you has wanted me round away from you has wanted me to bring down. The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پروگرام بہار شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہار شریعت کا یہ پروگرام جو بنیادی طور پہ فقہی سوالات پر مبنی ہوتا ہے، مگر اس میں عام طور پہ تمام احکام شریعت پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کے ذہن میں پایا جانے والا کوئی بھی سوال، کوئی بھی ابہام، التباس کی گرد و غبار، اس کو الحمدللہ قرآن و سنت کے نور سے دور کیا جاتا ہے۔ آپ کو اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے اور جواب پا کر آپ کو کسی بھی شرعی مسئلہ میں سرخروئی بھی حاصل ہوتی ہے اور شرع صدر بھی نصیب ہوتا ہے۔ انسان کو جب تک شرع صدر نصیب نہ ہو اس وقت تک اسے کسی بھی حکم پر، وہ شریعت کا حکم تو یقیناً ہوتا ہی ہے، مگر حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے اسے وہ حلاوت، وہ چاشنی اور کیفیت و سرشاری نصیب نہیں ہوتی جو کسی بھی مسئلہ اور حکم پر انشراح صدر کے بعد اسے حاصل ہوتی ہے۔ شرح صدر کے بعد انسان کا جہاں سینہ کھلتا ہے وہاں دل بھی اطمینان کی منزل پاتا ہے۔ پھر ایسی عبادت کے احکام بجا لاتے ہوئے جب انسان اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے اور اپنا سجدہ شکر مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک بندہ نیاز مند بنا کر مولا کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے، تو اس کی جستجو کے اندر ایک خلوص کی کیفیت نمایاں ہوتی ہے، اور پھر اس کو اللہ پاک کی بارگاہ سے مانگتے ہوئے ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً وہ لذت، وہ سرشاری اور کیفیت اور وہ مانگنے کی ایسی چاہت اور وہ مانگنے کا ایسا ثمر اور پھل ملنے کی امید جو کائنات کے کسی بھی آقا کے بارگاہ میں حاصل ہونے سے نصیب نہیں ہو سکتی۔ کائنات کا سب سے بڑا آقا جو خالق بھی ہے انسان کا، مالک بھی ہے انسان کا، جو قادر و قدیر بھی ہے اور ہر چیز کو عطا کرنے کی قوت و طاقت بھی رکھتا ہے، اس کی بارگاہ میں انسان جب شرع صدر کے ساتھ دست بدعا ہوتا ہے، عبادت کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنی تذلل و عاجزی و انکساری کا نمونہ اللہ کی بارگاہ میں بن کے حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر رحمت الہیہ کی بارش ہوتی ہے، کرم کا می برستا ہے، اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس سے انسان کے بگڑے ہوئے حالات سنورتے ہیں۔ ظاہر اور باطن میں اللہ کی بارگاہ سے قرب کا نور میسر آتا ہے اور انسان ایک ایسی راہ حیات پر گامزن ہوتا ہے جس کے اندر حلاوت ہی حلاوت ہے۔ وہ راہ حیات جو بندگی پر مبنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توجہ پر مبنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ساتھ تمسک و تعلق پر مبنی ہے۔ یہ پروگرام سوالات اور جوابات پر مبنی بہار شریعت کے عظیم نام سے جو معنون ہے، اس میں آپ اپنے سوالات کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، مگر ابتدا ہم پچھلے کسی پروگرام کے جس سوال پر گفتگو نہ ہو سکی ہو اسے کرتے ہیں،
اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کی کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج بھی حسب معمول عالم اسلام کے عظیم سکالر محترم المقام حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین گرامی، ہمارا جو پچھلا ایک سوال تھا، قاری خالد محمود شیرازی صاحب نے یہ سوال کیا تھا، اور حضرت یہ سوال ان کا تھا قرآن مجید کے اوراق سے متعلق، کہ قرآن مجید کے اوراق جو شہید ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، یا احادیث مبارکہ کے وہ پارچہ جات جو پرانے ہو جانے کی وجہ سے یا مدت اور زمانہ گزرنے کی وجہ سے پھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کو ڈسپوز آف کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، محترم جناب علامہ خورشید عالم صاحب صابری مدظ اللہ نے جو سوال شیرازی صاحب کا سوال پیش کیا ہے کہ قرآن پاک کے وہ صفحات جن پر کلام پاک لکھا ہوا ہے اگر وہ بوسیدہ ہو جائیں، پھٹ جائیں، تو ان کو کس طرح ان کو کسی طرح احتیاط کے ساتھ کس طرح رکھا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ وہ اوراق اور وہ جلد اور وہ گتے یا کپڑا جو قرآن مجید مصحف پاک کے ساتھ جس کو تعلق ہو جائے، ان کا بھی ادب و احترام ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر حکم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ طہارت کا اہتمام کیے بغیر مصحف شریف کو چھونا یہ جائز نہیں ہے، تو یہ اس کا احترام ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ صفحات کہ جو پھٹ جائیں، بوسیدہ ہو جائیں، اور اب ان کا الٹنا پلٹنا یا ان کو پڑھنا اس قابل نہ رہیں، تو ان کو کس طرح ایسی حفاظت کی جگہ پر رکھا جائے کہ جس سے ان کی عظمت میں اور ان کی عزت میں بھی کوئی فرق نہ آئے۔ اس سلسلے میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کوئی اگر دریا یا سمندر قریب ہو تو اس میں بہا دیا جائے، جی ہاں، اور اس میں بھی یہ اہتمام ہو کہ قریب کوئی جگہ جہاں تک عام اگر وہاں پہ کوئی کچرا وغیرہ یا اس طرح کی چیز پھینکی جاتی ہو، جیسا کہ کراچی میں تو میں نے دیکھا ہے کہ قریب کا جو سمندر ہے وہ بہت ہی گندا ہے، اس کا پانی بھی سیاہ ہے، بدبودار بھی ہو گیا ہے، لیکن ایسا ہو تو کسی لانچ میں یا کسی ایسی جگہ پہ رکھ کے اس کو، تو جہاں کھلا سمندر ہو، جو پانی صاف ہو، تو وہاں پہ اگر کسی اس کو
باندھ کر جی پانی کے حوالے کر دیا جائے تو وہ یعنی اس طرح محفوظ